الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست میں تذکرہ اس بات کا چل رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو خاص اپنی جانب سے فضیلت عطا فرمائی. اور وہ فضیلت کیا تھی کہ ان کو حکومت، سلطنت، خلافت بھی عطا فرمائی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی. اور اس کے علاوہ ان کی چند خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا کہ جس میں پہلی خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندوں کو بھی حکم تھا کہ ان کے ساتھ زبور کی تلاوت کیا کریں. یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا گیا تھا. لوہے کو ان کے ہاتھ میں کیوں نرم کر دیا گیا، اس کی وجہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ آپ اس لوہے کی نرمی کا فائدہ اٹھائیں، اس کے ذریعے سے آپ زرہ بنائیں اور ان زرہوں کے ذریعے سے اپنا ذریعہ معاش آپ چلائیں. اس موضوع کے اوپر گفتگو چل رہی تھی اور میں نے بات کو یہیں پر چھوڑا تھا. آج وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اب یہاں پر دو تین چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور برگزیدہ پیغمبر تھے. اگر اللہ چاہتے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی، کتاب عطا فرمائی تھی، مستقل شریعت عطا فرمائی تھی، جہاں اتنے انعامات کیے تھے، اللہ چاہتے تو ان کو گھر بیٹھے بیٹھے بھی روٹی کھلا سکتے تھے. کیوں جی؟ اللہ چاہتے تو ان کو گھر بیٹھے بیٹھے بھی روٹی کھلا سکتے تھے، حالانکہ پیغمبر بھی تھے، برگزیدہ بندے بھی تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم گھر بیٹھو میں تمہیں روٹی کھلاؤں گا، ان کو یہ کہا کہ تم محنت کرو پھر تمہیں اس کے بدلے میں روٹی دوں گا. اب محنت کیا کرنی تھی؟ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، بھئی لوہے کی تم زریں بناؤ. میں نے بتا دیا تھا کہ زرہ وہ لوہے کا کرتا ہوتا ہے، لوہے کی قمیض ہوتی ہے جو لڑائیوں میں استعمال کی جاتی تھی، جنگوں میں استعمال کی جاتی تھی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے. اچھا پھر اب یہاں پر غور کیجیے گا، دیکھیں قرآن کتنا خوبصورت ہے اور کتنا پیارا پیغام آج دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ آج کی ساری گفتگو اسی موضوع پر ہوگی انشاءاللہ. اللہ کیا فرمانے کہ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، بھائی بناؤ، زریں بناؤ. اچھا پھر صرف بناؤ نہیں بلکہ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، وہ جو تم گول گول سے حلقے بناؤ گے نا، رنگ بناؤ گے، جو زرہ کے رنگ بناؤ گے، رنگ کے اندر رنگ کو جوڑو گے، چھلے کے اندر چھلا جوڑو گے، تو وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، وہ جو رنگ بنانا ہے اس میں آپ نے پورا پورا اندازہ مکمل رکھنا ہے. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھائی جب بھی کوئی کام کرو، ایک تو یہ کہ محنت مشقت کرو اور دوسرا یہ کہ ڈھنگ سے کرو، بے تکا کام نہ کرو. یہ قرآن کا پیغام ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، زریں بناؤ، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور وہ جو زروں کا گول چھلا آپ نے لوہے کا بنانا ہے اس کے اندر پورا پورا اندازہ رکھو. ایسے نہ بنانا کہ کوئی چھلا بڑا بن جائے کوئی چھوٹا بن جائے، یعنی پھر کام کے اندر خوبصورتی نہیں آئے گی. کام تو ہو جائے گا لیکن کام میں خوبصورتی نہیں آئے گی. تو مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو بھی محنت مشقت کے ذریعے سے روزی کمانے والے ہو تو بھائی کام کرو اور کام کی اجرت بھی وصول کرو، لیکن کام پورا کرو. یہ نہیں کہ اجرت تو پوری وصول کر لو اور کام ادھورا چھوڑ دو. اس کو کہا جاتا ہے دو نمبری. اور اسی کا تذکرہ اسی آیت میں قرآن کے تیسرے لفظ کے اندر آ رہا ہے کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور بھائی نیک عمل کرتے رہو. اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ بھائی روزی اپنی حلال کر کے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا.
دو نمبری نہ کرو. اور دوسرا مفہوم یہ کہ روزی کمانے میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ تم اپنے دیگر فرائض اور واجبات کو پس پشت ڈال دو. یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں اس کے. نبی مکرم سب بولے بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم ہے حدیث شریف کا، کہ بھائی روزی کمانے میں اعتدال کا مظاہرہ کرو، معیشت کی خاطر اعتدال کا مظاہرہ کرو، جس کے مقدر میں جو لکھا ہے اسے مل کر رہے گا. محنت کرو، مشقت بھی کرو، لیکن یہ نہیں کہ صرف دنیا کے ہو کر رہ جاؤ. یہ نہیں کہ اتنی محنت کر رہے ہو، اتنی مشقت کر رہے ہو کہ تمہیں اپنے دیگر فرائض اور واجبات کی فکر ہی نہیں ہے. نماز چھوٹی ہے، چھوٹ جائے، لیکن میری دکان نہیں بند ہونی چاہیے، میرا کاروبار نہیں خراب ہونا چاہیے. اگر تو اس طرح کا کوئی کام آ گیا تو پھر یاد رکھیے گا کہ روزی بظاہر تو بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور برکت کیا ہے، کثرت کیا ہے، میں پہلے بھی اس موضوع پہ کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ کثرت کا معنی ہوتا ہے زیادتی، اضافہ ہو جانا، اور برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی چیز میں کام زیادہ ہو جانا. اور ہمیں برکت مانگنے کا حکم ہے، کثرت مانگنے کا حکم نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمارے مال کو 10 لاکھ روپے سے بدل دے، نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرما دے. تو میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب اسی کے اوپر آ جاتے ہیں بات کہ داؤد علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی ہے کہ محنت کرو، مشقت کرو، روزی کماؤ. اور میں نے عرض کیا کہ اللہ چاہتے تو انہیں گھر بٹھا کر بھی کھلا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نہیں بنایا زندگی گزارنے کا. زندگی گزارنے کا قانون یہ بنایا ہے کہ محنت کرو، مشقت کرو، کام کرو، کاج کرو، مزدوری کرو، تجارت کرو، کوئی بھی پیشہ اختیار کرو، اس پیشے کو اختیار کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے روزی عطا فرمائیں گے. دیکھیں میں بار بار ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ چاہیں تو کل مخلوق کو صرف انسانوں کو نہیں، کل مخلوق کو گھر بٹھا کر روزی دے سکتے ہیں، لیکن اس سے پھر دنیا کا نظام نہیں چلے گا. دنیا کا نظام نہیں چلے گا. اگر سب کو گھر بٹھا کر اللہ تعالیٰ روزی دینا شروع کر دیں تو بھائی پھر ہم گھر کس سے بنوائیں گے، ہم دکان کس سے بنوائیں گے، ہم اپنا مال کس کو فروخت کریں گے، ہم اپنا مال کس سے خریدیں گے؟ اگر سب کو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے روزی عطا فرمانا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نہ انسانوں میں رکھا ہے نہ دوسری مخلوق میں رکھا ہے. آپ دوسری بھی جتنی مخلوقات ہیں، ہاں بس فرق یہ ہے کہ ان کا توکل ہم سے زیادہ ہے. ہم تو آج کماتے ہیں اور کل کا بھی سوچتے ہیں، باقی مخلوق آج کھاتی ہے کل کا نہیں سوچتی. یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں. پرندے صبح صبح نکلتے ہیں اور شام کو اپنا دانہ دن کا چگ چگا کر واپس آ جاتے ہیں. کل کے لیے انہوں نے کچھ سٹور نہیں کیا ہوتا. ان کے گھونسلے کے اندر کل کی خوراک آپ کو نہیں ملے گی. یہ کل کا سوچنے والی مخلوق ہم ہی ہیں، یہ وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ہماری اس دنیا کی زندگی کا اور نظام کا ایک حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ اصول بنا دیا ہے کہ از تو حرکت از خدا برکت، کہ بھائی تو حرکت کر، برکت اللہ ڈالے گا تیرے کام میں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کمائی پاکیزہ کمائی ہے؟ کمائیاں تو بہت ساری ہیں، اب ان میں سے پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ کمائی وہ کمائی ہے جو اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمائی ہے. ہاتھوں کی محنت سے. اب ہاتھوں کی محنت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو مزدوری کرنے والا ہے، جو محنت کش ہے، وہی صرف ہاتھوں کی کمائی ہے. نہیں، ہاتھوں کی کمائی سے مقصد یہ ہے کہ محنت کی کمائی. اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں اس وقت کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں محنت درکار نہ ہو. کہیں پر جسمانی محنت ہے تو کہیں پر دماغی محنت ہے. اب یہ جو سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، آئی ٹی سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ میری اس بات کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھ کر ٹک 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 کرتے رہنا ہوتا ہے. اب وہ لوگ ہم سے زیادہ جسمانی طور پہ تھک جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ زیادہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے. تو اب کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ جی میں ہاتھ کی کمائی کرتا ہوں، میری کمائی افضل ہے، اس کی کمائی افضل نہیں. ہاں اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے تو اس کی کمائی بھی کم نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی محنت کر کے کما رہا ہے. اب ہمارے یہاں پر اس وقت الحمدللہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دوست یہاں پر ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو گھڑیوں کا کام کرتے ہیں. ایک دوست 2-4 دوست ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو گاڑیاں بیچتے ہیں.
ایک دوست ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو واشنگ مشین اور استری اور فریج وغیرہ کو ٹھیک کرتے ہیں، کچھ ایسے احباب بھی بیٹھے ہوئے جو دفتر میں بیٹھ کر کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی کسی شعبے سے وابستہ ہے، کوئی کسی شعبے سے وابستہ ہے، تو سارے اپنی اپنی جگہ پر محنت کر رہے ہیں۔ تو اگر تو محنت کر کے پیسہ کمایا جا رہا ہے تو اس بات کا اطمینان اور یقین کر لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پاکیزہ کمائی یہ والی کمائی ہوتی ہے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں حق اور حلال کھانے، کھلانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو میرے ذمے کام لگا دیا گیا ہے اس کام کے اندر میں کہیں ڈنڈی نہ ماروں، اس کام کے اندر میں کہیں 2 نمبری نہ کروں۔ 2 نمبری سے کیا گیا 1 روپیہ پوری حلال کی کمائی کو حرام کر دیتا ہے۔ 2 نمبری سے کمایا گیا 1 روپیہ پورے دن کی حلال کی کمائی کو حرام میں تبدیل کر دیتا ہے، اور ایسی کمائی کا نہ کوئی دنیا کے اندر فائدہ ہے نہ کوئی آخرت کے اندر فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ ان عمل سابغات، کہ بھائی زریں بناؤ لوہے کی، وقدر فی السرد، اور کام اوکے کرنا ہے۔ میں اپنے انداز میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، کام ہلکا نہیں کرنا، کام مکمل کرنا ہے تاکہ تمہیں اس کی پراپر طریقے سے اجرت ملے، پراپر طریقے سے تمہیں اس کی مزدوری ملے۔ چند احادیث اور اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے، پھر بات کو آگے چلاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم فجر کی نماز کی ادائیگی کر لیتے ہو تو پھر اپنی روزی کی تلاش میں نکلا کرو، سو کر اپنی روزی کا وقت برباد نہ کرو۔ میں اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ ہم میں سے ہر فرد پریشان ہے کہ جی برکت نہیں ہو رہی، جی کاروبار نہیں چل رہا۔ کیسے چلے گا بھائی کاروبار؟ جب 2 بجے اٹھ کر دکانیں کھولو گے تو کاروبار کہاں سے چلے گا؟ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ فجر کے بعد اپنا کام کاج شروع کرو۔ ہم نے اپنی روٹین ہی ساری الٹی کر لی ہوئی ہے کہ رات کو 3 بجے تک جاگتے رہنا ہے، صبح فجر بھی نہیں پڑھنی اور فجر کے بعد بھی سوتے رہنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا اور سوتا رہتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ شیطان خود نجس، گندا، اور اس کا پیشاب اس سے زیادہ نجس اور گندا، اور جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ غلاظت اور گندگی میں لپٹ جاتا ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ آپ کبھی نوٹ کریں اس چیز کو کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی فجر کی نماز کسی دن فوت ہو جائے، ہو جاتا ہے بس اوقات، آنکھ نہیں کھلتی، کوئی بھی معاملات ہو جاتے ہیں، تو فجر کی نماز کسی دن اگر خدا نہ خواستہ فوت ہو جائے اور جا کے کہیں 7-8 بجے آنکھ کھلے تو اس کے بعد سارا دن کیسا گزرتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی نحوست سر پہ مسلط ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں طبیعت کے اندر کیا گرانی ہو گئی، آج کیا چیز رہ گئی ہے۔ یہ ہے وہ شیطان کی نجاست کی نحوست جو وہ کان کے اندر کر کے جاتا ہے، اور یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، اللہ کے نبی کا سچا فرمان آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ ایک اور فرمان بھی سن لیجئے اس حوالے سے، مفہوم ہے حدیث شریف کا، کہ جب انسان سوتا ہے نا تو شیطان 3 گریں لگاتا ہے اس کے یہاں پر، ایسے کر کے گریں لگا دیتا ہے۔ جب وہ اذان کی آواز سنتا ہے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے خود بخود۔ جب وہ نماز کے تیاری کے لیے وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب وہ فجر کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو پھر تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر سارا دن حشاش بشاش اور فریش گزرتا ہے۔ دونوں چیزیں اللہ کے نبی نے بتا دی ہیں۔ تو بات روزی کے اوپر چل رہی تھی، فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سویا نہ کرو، روزی تلاش کرنے کے لیے نکلا کرو۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ بھائیو ہم نے اپنا صبح کا وقت برباد کر دیا، سونے میں گزار دیا۔ رات کو جلدی سونے میں کیا مصیبت پڑتی ہے؟ میں بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہوں، میں کسی کی بات کیوں کروں، میں خود اس جرم میں برابر کا شریک ہوں کہ عجیب حالات ہم لوگوں نے خود اپنے لیے بنا لیے ہوئے ہیں۔ میں خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کر رہا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ عجیب حالات ہم لوگوں نے بنا لیے ہوئے ہیں کہ رات کو 12 بجے سے پہلے کوئی سونے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ ایسی نحوستیں ہم پر مسلط ہو گئی ہیں کہ ہم رات کو دیر تک جاگنے کے عادی ہو گئے۔ اور مزے کی بات آپ کو یہ میں بتاؤں کہ یہ رات کو دیر تک جاگنا بطور فیشن بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے گھر میں سے آپ کو یہ سننے کو آواز آ جائے کہ یار ہم تو رات کو 10 بجے سو جاتے ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں یار رات کو 10 بجے سو جاتے ہیں؟
عجیب دقیانوس قسم کے لوگ ہیں جی، 10 بجے سو جاتے ہیں. وہ دقیانوس نہیں ہے، ہم سے 1000 درجے بہتر لوگ ہیں، ہم سے 1000 درجے. میرے ایک دوست ہیں ادھر جیو آر کے ہی ہیں، رہائشی ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں. مجھے بڑا رشک آتا ہے ان کے بچوں کے اوپر، ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں، مطلب چھوٹے سے مراد ایسے 8-8 سال 9-9 سال 10-10 سال 11-11 سال کے. وہ کہتے ہیں میرے گھر میں آج بھی یہی روٹین ہے کہ 9 بجے میرے بچے رات کو سو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں صبح فجر کے وقت میرے تینوں بچے اٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ہم کہتے ہیں جی دقیانوس لوگ ہیں جی، 10 بجے سو جاتے ہیں رات کو. ہم فیشنیبل لوگ ہیں، ہم الٹرا ماڈرن لوگ ہیں جی، رات کو 1-1 بجے تک جاگتے ہیں. بڑا کمال کر رہے ہیں بھائی، رات کو 1 بجے تک جاگ کر اپنا بھی کھانا خراب کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا بھی کھانا خراب کر رہے ہیں، اپنی صحت بھی خراب کر رہے ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بات کہاں سے چلی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد روزی کی تلاش کیا کرو، رزق کی تلاش کیا کرو. اس وقت اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے، وہ وقت سو کر ضائع نہ کیا کرو. میں چند احادیث روزی کی محنت کش روزی کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو یہ بھائی فون اٹھا کے جیب میں رکھ لیں، پتہ کچھ نہیں لگے گا. فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے جو روزی کمانے والا ہے نا، یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. 1-2 احادیث اور بھی سماعت فرما لیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جائز طریقے سے دنیا حاصل کرتا ہے، محنت کر کے حلال طریقے سے دنیا حاصل کرتا ہے، کیوں حاصل کرتا ہے؟ تاکہ اپنے اہل و عیال کی کفالت کر سکے، اپنے پڑوسی کی مدد کر سکے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا. بھائی تہجد ساری زندگی پڑھتے رہو، وعدہ نہیں آیا کہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا. محنت کر کے حلال کی روزی کماؤ، وعدہ کیا آیا کہ قیامت کے دن چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا. اتنے سارے فضائل، اتنے انعامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرمودات کے اوپر عمل نہ کریں تو پھر یہ ہماری اپنی بدبختی اور کمبختی اور بد نصیبی ہے. کوئی کسی اور کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. ایک صحابی ہیں مدینہ منورہ میں، ان کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو اللہ پاک نے کچھ دولت عطا فرما دی تھی. صحابہ میں بھی دونوں طرح کے صحابہ کرام تھے، کچھ محنت کش صحابہ بھی تھے اور کچھ کاروباری صحابہ بھی تھے. اور ایسے ایسے کاروباری صحابہ تھے کہ آج کل کے بلینرز کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنی ان کی جائیداد تھی، لیکن تھے سارے کے سارے اللہ کے ولی. ان کو پتا تھا کہ ہم نے پیسہ کیسے کمانا ہے اور کہاں. ہمیں تو نہ یہ پتا ہے کہ پیسہ کمانا کیسے ہے، نہ یہ پتا ہے کہ پیسہ خرچ کہاں کرنا ہے. ہم تو کہتے ہیں بس لاتے جاؤ اور رکھتے جاؤ. ذرائع کا نہیں پتا کہ کہاں سے آ رہے ہیں، نہ یہ پتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. انہوں نے تھوڑا سا میرے پاس پیسہ یہ وہ فلانا ٹمکانا، تو کسی دوسرے صحابی نے حضور کو جا کے شکایت کر دی. وہاں تو فوراً پکڑ ہوتی تھی نا، فوراً پکڑ ہوتی تھی کہ رسول اللہ سعد اس طرح اترا رہے ہیں اپنی دولت کے اوپر. بلا لیا، حاضر کر دیا، آ جاؤ بھائی آ جاؤ. سعد تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو تمہارے پاس دولت ہے تمہاری اپنی محنت کا نتیجہ ہے؟ نہ، اس میں تمہاری محنت سے زیادہ تمہارے جو محنت کش ہیں ان کی محنت کا عمل دخل ہے. تو دولت کے اوپر اتراؤ مت اور ان کو حقیر مت سمجھو. میرا خیال ہے کہ میرا یہ بات کر دینا کافی ہوگا کہ آج اگر اللہ پاک نے کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ دولت اور پیسے کے اعتبار سے دے دیا ہے تو یہ اس کا اپنا کوئی کمال اس میں نہیں ہے. اس میں ان مزدوروں کا پسینہ شامل ہے، ان مزدوروں کا خون شامل ہے جو اس کے نیچے رہ کر محنت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اپنی دولت پر اتراؤ مت اور ان کو حقیر سمجھو مت، کیونکہ تمہارے پاس جو دولت ہے اس کے آنے کا سبب یہ لوگ بن رہے ہیں. کتنی واضح تعلیمات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن افسوس کہ ہماری توجہ ان تعلیمات کی طرف نہیں ہے. ہم نے دین کو ایک، اگر میں یوں کہوں کہ قید خانے کے اندر بند کر دیا ہوا ہے. اور میری یہ بات غلط نہیں ہوگی، ہم نے دین کو بس بند کر دیا ہوا ہے. جی نماز پڑھ لو دین، روزہ رکھ لو دین، زکوٰۃ دے دو دین، بس یہ 3 چیزوں کا نام دین ہے. رمضان کا آ جائے تو روزہ رکھ لو اور مسجدوں کے اندر ہو کر لو، بس جی دین 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 مکمل ہو گیا. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا دین ہمیں یہ بھی پابندی لگاتا ہے کہ تم نے دولت کمانی کیسے ہے، دولت خرچ کیسے کرنی ہے.
ہم نے معاشرت کو اور معیشت کو دین سے بالکل علیحدہ کر دیا ہوا ہے۔ اللہ رحم کرے ہمارے ان بڑوں کے اوپر کہ جنہوں نے دین کے نام پر اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور لوگوں کے دماغوں کو خراب کر دیا ہے کہ بس یہاں پہ آتے جاؤ، یہی دین ہے، یہی دین ہے، اس کے علاوہ کچھ اور دین نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر وہ صحیح دین بتانا شروع کر دیں تو سب سے پہلے اپنی دکان بند ہوتی ہے، سب سے پہلے اپنا کھانا خراب ہوتا ہے، اس لیے بتایا نہیں جاتا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں میں نے بھی چند قرات چاندی کا ایک وزن ہوتا ہے، چند قرات چاندی کے عوض میں نے بھی بکریاں چرائی ہوئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کمائی پاکیزہ ہے؟ دو باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، ان دو باتوں کو توجہ سے سماعت فرما لیں۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ وہ کمائی پاکیزہ ہے جو محنت سے کمائی جائے، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہر وہ تجارت جو دھوکے اور فریب سے بالا تر ہو۔ جی ہاں، دھوکہ دینے والے کے مال میں برکت نہیں رہتی، فراڈ کرنے والے کے مال میں برکت نہیں رہتی، 5 روپے کا کام 500 روپے میں کرنے والوں کے کام میں برکت نہیں رہتی۔ میرے ایک دوست ہیں یہاں پر بیٹھے میں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو ان کے ساتھ ہی پیش آیا۔ میں مختصر کر کے اس واقعے کو، یہ کبھی کبھی جو درمیان میں واقعات آ جاتے ہیں نا موضوع کے متعلقہ، یہ بھی سمجھ لیں کہ سبق کا حصہ ہی ہوتے ہیں۔ اور ابھی میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پرسوں ترسوں رونما ہوا، میں وہ بھی سناتا ہوں آپ کو۔ وہ گاڑی ایک صاحب کی خراب ہو گئی، وہ ورک شاپ لے گئے، گاڑی کا دروازہ نہیں کھول رہا تھا، نئے ماڈل کی ہونڈا سٹی تھی، میرے دوست ابھی بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ تو کوئی صاحب اس ورک شاپ میں اپنی گاڑی لے کے آئے کہ جی میری گاڑی کا دروازہ نہیں کھول رہا۔ اب ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا چائلڈ لاک لگا ہوا ہے، پتہ ہے نا چائلڈ لاک گاڑیوں کے اندر ہوتا ہے، چائلڈ لاک لگا ہوا ہے۔ اب وہ گاڑی کا مکینک آیا، اس نے دیکھ لیا، اس کو اندازہ ہو گیا، اب وہ نئے ماڈل کی نئی برانڈ نیو گاڑی ہے، اس نے اپنے اوزار نکالے گا، جی 1500 روپیہ لگے گا دیتے۔ تو وہ مولوی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے دوست میرے، انہوں نے کہا کہ یار خدا کا خوف کرو، اس کا چائلڈ لاک کھول دو، کیوں اپنی حلال کی کمائی کو حرام کرتے ہو؟ وہ مکینک ناراض ہو گیا کہ تسی میری دیہڑی مار لی آج بھی۔ وہ 1500 روپے کتنے دن چل جانے تھے اس کے پاس، چند گھنٹے بھی نہیں چلنے تھے، لیکن اس کی کمائی حلال سے حرام میں تبدیل ہو جاتی۔ دوسرا واقعہ جو ابھی میرے ساتھ، میری گاڑی کا کچھ کام تھا، میں ایک مکینک کے پاس گیا، میں ابھی اپنے دوستوں کو بھی بتا رہا تھا کل پرسوں کہ میں 10 منٹ اس کی دکان کے باہر کھڑا رہا ہوں، اس نے نظر اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا کہ آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں؟ میں کام کروانے آیا ہوں، پیسے دے کر کام کروانے کے لیے آیا ہوں۔ تو بھائی اگر اللہ پاک نے کوئی ہنر دے دیا ہے تو اس ہنر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے سر پہ سوار ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ پاک اپنی جناب سے سب کو روزی عطا فرما رہے ہیں، ہم مفت میں کسی کے پاس کام کرانے کے لیے نہیں جاتے۔ آپ کسی سے کوئی چیز مفت میں اللہ واسطے خریدنے کے لیے نہیں جاتے، پیسے دو گے اور خریدو گے۔ تو بھائی یہ ایٹیٹیوڈ کس بات کا؟ قارون کے اندر بھی یہی ایٹیٹیوڈ تھا، وہ کہتا تھا کہ جی جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے۔ سیانے سمجھاتے تھے کہ ایسے نہ کر، یہ مال تیرا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ و خیرات کر۔ کہتا تھا میں کیوں اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کروں؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، آئی ایم اے سیلف میڈ پرسن، میں نے خود اپنی محنت سے یہ سارا کا سارا پیسہ کمایا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے اس کو اس کے پیسے سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، ساری کی ساری گفتگو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ سیدنا داؤد علیہ السلام سے، کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیا حکم دے رہے ہیں کہ محنت کرو، محنت کرو، کماؤ، روزی کا انتظام کرو۔ اللہ چاہتے تو سب کو گھر بٹھا کے بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے زمین کے نظام کو چلانے کا یہ قانون نہیں بنایا، اور اللہ کے نبی نے واضح طور پہ فرما دیا کہ سب سے بہترین کمائی وہ ہوتی ہے جو محنت کر کے کمائی جاتی ہے۔ میں اس لیے ہمیشہ اس بات کے اوپر، میں نے کسی رکشے کے پیچھے، بسا اوقات یہ رکشے والوں کے پیچھے جملے لکھے ہوئے مل جاتے ہیں، بھی بڑے پیارے جملے ہوتے ہیں، میں نے کہا محنت کریا کر، سڑیا نہ کر۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا کچھ عطا فرما دے نا، دوسروں کو مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں اکثر یہ جملہ بتایا کرتا ہوں لوگوں کو، بھائی محنت کریا کر، سڑیا نہ کر۔ تو تم بھی محنت کر لو، ایک کام سے کام نہیں چلتا تو 2 کام کر لو۔ اور میرے جو قریبی دوست ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، کیوں بھائی؟ اوکے، میں ملٹیپل ٹائپ بندہ ہوں، جس کام میں مجھے سمجھ میں آتی ہے میں گھس جاتا ہوں۔ کل مجھے ایک دوست کا میسج آیا کہ سر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ سر دنیا کا کوئی کام ایسا ہے جو آپ نہ کرتے ہوں؟ میں نے کہا یار کوئی فتویٰ ہے اس کے متعلق، یا کوئی حرج ہے یا کوئی گناہ کا کام ہے تو مجھے بتا دو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔
نہیں نہیں سر آپ تو برا مان کے، میں تو ویسے ہی ایک بات کر رہا تھا. میں کہ یار ویسے یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بندہ کام کر رہا ہے اس کو کرنے دو، جس کو جو سمجھ میں آتی ہے. بھائی میری کوئی ایک فیلڈ تو نہیں ہے نا پروفیشنلزم کی، میری تو یہی فیلڈ ہے. آپ کو مسئلے بتا دوں گا، جمعے کی تقریر کر دوں گا، نمازیں پڑھا دوں گا، تراویح پڑھا دوں گا، عید پڑھا دوں گا. دنیاوی معاملات میں تو میری کوئی ایک فیلڈ نہیں ہے. میرے سامنے کھلا میدان ہے، میں جس چاہے کام میں گھس جاؤں، کسی کو اس سے کیا پرابلم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ محنت کریا کر سڑیا نہ کر. بھائی محنت کر لو، حسد نہ کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی محنت کر لیا کر، سڑیا نہ کر. سب سے بہترین کمائی اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی اپنی محنت کی کمائی ہے. میرے شیخ حضرت اقدس مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی حلال کی روٹی چٹنی حرام کے مرغ مسلم سے 1000 درجے بہتر ہے. کیوں بھائی؟ بات دل کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی کہ حلال کی روٹی اور چٹنی حرام کے مرغ مسلم سے کئی 1000 درجے بہتر ہے. حرام کا مرغ مسلم کتنی دیر کھا لیں گے، کتنی دیر چل جائے گا، لیکن جو حلال کی دال روٹی ہے نا، دال چٹنی جو ہے، روٹی چٹنی، اس میں اتنی برکت ہوگی انشاءاللہ کہ صبح کھا لو گے شام تک بھوک نہیں لگے گی. تجربہ کر کے دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو. سمجھ میں آ گئی؟ ایک حدیث اور بھی سنا دیتا ہوں، یاد آتی جا رہی ہیں باتیں، ابھی ہیں 2-3 منٹ. کہ اللہ کے نبی، بھائی سنتیں پڑھ لی ہوئی ہیں نا سب نے؟ جی پڑھ لی ہوئی ہے نا؟ چلو شکر الحمدللہ. چلیں اب پھر آج 2-3 منٹ پہلے آپ کو چھوڑیں گے. اب بھائی جنہوں نے نہیں پڑھی وہ باہر جا کے صحن میں پڑھ لیں تاکہ ہم بیان ختم ہونے کے فوراً بعد اذان ہو جائے. بس جنہوں نے نہیں پڑھی سنتیں وہ پڑھ لیں بھائی جلدی جلدی. اچھا جی، بات کیا کر رہا تھا میں؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ بھائی آپ لوگ میری طرف توجہ رکھو، آپ کو نہیں میں چھوڑا، آپ لوگ میری بات سن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑوں کے اوپر گرد و غبار ہے، اور حالت عجیب و غریب اس کی ہوئی بھی ہے. آتا ہے اور آ کے پھر اللہ سے وہ دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے، یا رب مجھے یہ دے دے، یا رب مجھے یہ دے دے، یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں کہ اس کی دعا کیوں کر اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی ہر چیز تو حرام پر مشتمل ہے، تو اس کی دعا اللہ کیوں قبول فرمائیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ حرام کی آمیزش ہے، حرام کی آمیزش ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون اس دنیا کے نظام کو چلانے کا یہ مقرر فرما دیا کہ بھائی محنت کرو، محنت کر کے دولت کماؤ، حلال اور جائز طریقے سے کماؤ، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس مال کے اندر برکت عطا فرمائیں گے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نوالا، جو لقمہ مفہوم ہے حدیث کا، اپنے بیوی کے منہ میں اگر کوئی انسان ڈالتا ہے نا، اللہ اس کے اوپر بھی اجر عطا فرماتے ہیں. بچوں کے لیے جو آپ محنت کر کے کما کے لاتے ہو، بچوں کے اوپر جو خرچ کرتے ہو، بچوں کی اسکول فیس ادا ہو رہی ہے، گھر کا راشن آ رہا ہے، گھر کا سودا سلف آ رہا ہے، گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں ہو رہی ہیں، گھر کے بل ادا ہو رہے ہیں، بشرطے کہ حلال اور جائز کمائی کے ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مال کو خرچ کرنے کے بدلے اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو گھر بیٹھے مفت کا ثواب مل رہا ہے، تو کیوں بلا وجہ اپنی حلال آمدنی کو حرام کرنے کی ضرورت ہے؟ باقی رہا یہ مسئلہ کہ جی برکت نہیں ہو رہی ہے، تو بھائی پھر اس کے لیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ ہمارے اندر کہیں کوئی کمی تو واقع نہیں ہو رہی، کہیں کوئی مال کے اندر گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. تو بہرحال بات کو میں ختم کر رہا ہوں، جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہیں پر سلسلے کو جوڑ کے کہ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا. سورہ سبا کے مضامین چل رہے ہیں. سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو محنت کرنے کی تلقین عطا فرمائی ہے. ان عمل سابغات، بھائی لوہے کی زریں بناؤ، وقدر فی السرد، اور جو ان زروں کے کڑے بناؤ ان کو بہترین انداز میں بناؤ. میں نے آغاز گفتگو میں یہ بھی عرض کر دیا کہ جتنے بھی صنعت کاری ہے یا تجارت کاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے کام کرو، بے ڈھنگا کام اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. اور فرمایا کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، بھائی ساتھ نیک عمل کرو. دو مفہوم اس آیت کے میں نے عرض کر دیے کہ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ اپنی حلال کی آمدنی میں حرام کی آمیزش نہ کرو، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ دنیا کمانے میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ تمہارا دین جو ہے وہ پیچھے رہ جائے. باقی گزارشات انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.